اس لیے میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے نماز فجر پڑھنی ہے اور اس وقت میں پڑھنی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ حضرت عبداللہ نے سوال کیا، سألت النبی ای العمل احب الی اللہ کے نبی مجھے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال سے جو زیادہ پسند عمل ہے وہ یہ ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ ہم سستیاں کر کر کے جان بوجھ کر نماز کو وقت نکال دیا، وقت نکال کے پڑھتے ہیں، اور پھر مسلکوں کی ضد میں آ کر اب نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں نے کتنے دلائل دیے؟ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دن کی روشنی میں فجر کی نماز پڑھائی، صرف ایک مرتبہ۔ شیعبی حضرت مسلم کہتے ہیں صرف ایک مرتبہ۔ فرماتے ہیں آپ نے وفات تک دوبارہ کوئی نماز ایک دن بھی نماز فجر دن کی روشنی میں نہیں پڑھائی، فجر کے اندھیرے میں پڑھاتے۔ صحابیات نمازیں پڑھ کے گھروں کو جاتی، کوئی انہیں پہچان نہ سکتا اندھیرے کی وجہ سے۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، اب فرقہ پرستی کی ہوا ایسی چلی، حدیثیں بھی سن لیں لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے جی، سادے مولوی کے اندر دن چڑھے پڑھنا ہے، دن چڑھے پڑھنی افضل فجر جے 11 مہینے افضل دن چڑھے رمضان میں پھر کیوں دیرے پڑھی؟ ایتھے افضلیت کیوں چھڑی؟ رمضان میں افضلیت زیادہ کرنی چاہیے سی۔ میرے بھائیو اسی پہ آپ غور کر لیں، رمضان میں اندھیرے میں نماز ہوگی نا فجر کی، جب رمضان میں شریعت میں یہ کہیں استثناء نہیں کہ رمضان میں اندھیرے میں پڑھو، رمضان کے علاوہ روشنی میں پڑھو۔ تحقیق کریں، میں ہر جمعے آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں تحقیق، میری اور آپ کی باتیں اللہ کے دربار میں اسی طرح سامنے ہوں گی۔ میں اپنے درد دل سے آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ کا دین۔ آپ مسلک کی کسی بھائی کے قدم سے قدم اعلان کو پیچھے ہٹائے گا، پھر پیچھے ہٹائے گا، کیوں بھائی؟ پوری دنیا کے علماء سے پوچھو، ایک حدیث لاؤ صرف ایک صحیح سند سے جس میں یہ لفظ ہو ایک نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ کھڑا ہو اور درمیان میں فرق ڈال کے کھڑا ہو۔ ہر جمعہ میں اس حدیث نماز کھڑے کرنے کے وقت حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور کیوں زور دیتا ہوں؟ مولوی صاحب تانوں پریشانی کا دیئے جے کو اتھے کھلو کے پڑھدا ہے، اتھے پڑھدا ہی ہے نا۔ اور بھائی پریشانی یہ ہے، نماز پڑھتے ہو تمہارا سجدہ مکمل ہی نماز ہو جائے گی، تمہارا رکوع مکمل ہی نماز ہو جائے گی؟ جس طرح رکوع سجدہ نماز کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری کی صفوں کو درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ مجھے یہ درد ہے کہ مسلکوں کی آڑ میں تمہاری نمازاں ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ، کفر۔ نماز کی سستی اللہ کو پسند نہیں، اور نماز پڑھ کر ضائع کرنا، اس کی سزا انشاءاللہ سورہ مریم میں جو میں نے شروع میں آج پڑھی تھی وہ آئندہ جمعہ وضاحت کروں گا۔ جہنم میں نہیں، جہنم بڑی گہری، 70 سال کے بعد پتھر جہنم کی تہہ میں پہنچ، اس کے نیچے 2 کنویں ہیں، 2 کنویں۔ ایک کا نام غش ہے، جو نماز پڑھ کے سنت کے خلاف حدیث کے خلاف پڑھ کے ضائع کرتا ہے، اس کو وہاں ڈالا جائے گا۔ اضاء الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اپنی منمانی کے پیچھے چلے۔ تو میرے بھائیوں ضدیں چھوڑو، تحقیق کرو۔ آپ کو علم نہیں، قرآن پاک نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ایک عالم سے حدیث پوچھو، اگر شک ہے دوسرے عالم سے چلے جاؤ، مولانا یہ انہوں نے حدیث بتائی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا فرق ہے، آپ بیان کریں، پھر اس کے پاس آ جاؤ، پھر ان کے پاس 3-4 چکروں میں آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی۔ اور نہیں جی سادے مولوی ایڈے بڑے بڑا جھوٹ بول دے اتنے نبی یعقوب دے پتر، نبی دے پتر جھوٹ بول گئے، نبی دے پتر جھوٹ نہیں بولے کہ بگے ہڑ کھا گیا یوسف۔ اس لیے اللہ کہتا ہے تم تحقیق کرو، خود کرو تحقیق۔ میں مولوی ہوں، میں بھی جو بات کروں میری بھی تحقیق کرو، مجھ سے بھی پوچھو، جس کا میں حوالہ، میں تو ویسے ساتھ ساتھ حوالہ دیتا ہوں نا، نہ حوالہ دوں مجھ سے حوالہ لو،
یہ آپ کا حق ہے مجھ پر، میں غصہ کروں یہ میری زیادتی ہے،